سال ختم ہونے کو ہے 2025 میں اگر چلا گیا تو پھر کبھی قیامت تک میں لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے سال گزروا دیا عافیت کے ساتھ، اگلا بھی عافیت سے گزروا دے۔ تو اس نئے سال کا ایک رخ تو جو کافی عرصے سے منایا جا رہا ہے، ہنگامہ اور نافرمانی اور ناچ گانے شرابیں بد کرداری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیزو، بچوں بچیوں، محترم بھائیوں بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے، سب کے لیے میری طرف سے سلام بھی ہے اور نیک دعائیں بھی ہیں۔ سال ختم ہونے کو ہے 2025۔ انسان کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ وقت ہے، وہ زندگی ہے، وہ ٹائم ہے، اور ہم ایک ایک پیسے کے لیے محنت کرتے ہیں اور ایک ایک روپے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ جو وقت ہے، یہ پوری دنیا کے خزانے اس کو واپس نہیں لا سکتے اگر وہ ضائع ہو گیا۔ مجھے آج اس کلپ ریکارڈ کرانے کی برکت سے ایک بڑی حدیث یاد آئی۔ ما من یوم الا وهو ینادی یا ابن آدم انی خلق جدید وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید فإن استطعت ان تفعل من خیر فافعل فإنی ان ذهبت لن ارجع الیکم ابدا واللیل یقول مثل ذلک۔ روزانہ جب دن چڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے، لوگو آدم کی اولاد، میں آج نیا دن آیا ہوں، میں کل والا نہیں ہوں، پچھلے ہفتے والا میں پیر نہیں ہوں، میں نیا ہوں۔ سو کوشش کر کے کچھ اپنے لیے اس دن میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بھلائی جمع کر لے، چونکہ میں اگر چلا گیا تو پھر کبھی قیامت تک میں لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ اور جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ کچھ کر لو، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اور ہمارے نبی کا فرمان ہے، افلا ترون الی اللیل والنہار، جو تو گنے چنے چند میرے بچپن کے ساتھی رہ گئے ہیں، باقی سب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ جوان بیٹا اپنے ہاتھوں سے مٹی میں اتارا ہے۔ تو یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا ہے کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ کتنی الگ بات قرآن کر رہا ہے کہ ساری دنیا دوڑ رہی ہے کہ پیسہ آئے گا تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، لیکن میں تو کوئی 100 کے قریب ملک پھرا ہوں، میں نے تو لائف اٹ سیلف کو بہت دکھی دیکھا ہے۔ چیزیں، پیسہ، ذاتی جہاز، ذاتی کروز، سب کچھ دیکھا، لیکن زندگی اٹ سیلف کو بہت دکھی دیکھا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں جو اللہ اس کے رسول کی مان کر اچھے عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا، ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جھاڑو دینے والی سے لے کر شہزادی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر حالات آ رہے ہیں، اور ابھی تو میں بہت سارے تمہاری خطائیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہم سب کو اگر اپنے ملک کو سنوارنا ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ میں اپنے اندر سے برائی ختم کروں، جھوٹ کو، بدمعاشی کو، ظلم کو، نافرمانی کو۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے
موت کے بعد وہ الگ ہے۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینا، ان کی نافرمانی کرنا اس درجے کی کہ وہ دکھی ہو جائیں، اور ایک ظلم کرنا، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کر دیتا ہے حساب کتاب۔ تو ہم سب مل کر اپنے ملک کو ظلم سے پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں، دغابازی فریب سے پاک کریں، بد کرداری سے پاک کریں، اور جو بہت زیادہ بے حیائی ہے اس سے پاک کریں، اور اپنے امت کے لوگوں کے مرد عورتوں کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کیوں؟ آنسو بھی تو ایک عمل ہے۔ کہا وہ اتنا لمبا چوڑا عمل بن جاتا ہے کہ ندامت کا، شرمندگی کا ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں تیر جائے، وہ جہنم کے آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ تو جو رو رہی ہے یا رو رہا ہے، اللہ میں اگر تم پاکستان والوں کو مصیبت میں ڈال دوں یا پوری دنیا کو، تو کوئی ہے تو اسے کوئی ہٹا کے دکھا دے؟ وہیں یصبک بخیر۔ اور اگر میں عرشوں سے فیصلہ کر دوں کہ ہاں بھائی پاکستان کو مثالی ملک بنا دو، دنیا کو مثالی دنیا بنا دو، فلا راد لفضلہ، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی اسکیم نہیں ہے کہ جو میرے فضل کو روک سکے۔ تو میرے عزیزو، ایک دفعہ زندگی ملی ہے کبھی، تو ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک اللہ کو ماننا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی مدد والا، عبادت کے قابل، مدد کے قابل کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو حی قیوم ہے، جس پر موت نہیں آتی، جس پر بڑھاپا نہیں آتا، جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے سوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور صرف تجھ سے مدد مانگنا۔ تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں کہہ دیا ہے، لیکن کوئی پتھروں کے آگے جھک گیا، کوئی قبروں پہ جھک گیا، کوئی کہیں جھک گیا۔ بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے، سوال کرو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے۔ وہ میری بہنوں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئیں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور توبہ کریں، تاکہ ہمارا یہ نیا سال عافیت کا ہو، سلامتی کا ہو۔ اگر دانے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایمان پر ہو، سلامتی کے ساتھ ہو۔ اگر زندگی ہے تو وہ بھی صحت سلامتی کے ساتھ ہو، اور اللہ ہمارے ملک میں محبتیں پیدا فرمائے، نفرتوں کو ختم فرمائے۔ سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ اللہ کے واسطے اس فرقہ واریت سے نکلو اور اپنے آپ کو مسلم بناؤ۔ ہم مسلم ہیں، شیعہ سنی ہمارا تعارف نہیں ہے، وہابی بریلوی دیوبندی ہمارا تعارف نہیں ہے، ہمارا تعارف ہے وہ سماکم المسلمین من قبل، اس نے جزا وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے جو تم نے دنیا میں صبر کیا، آج اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا رب تمہیں پلاتا ہے، وہ کیا اعلیٰ مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہیں مایوس نہ ہوں، پریشان بھی نہ ہوں، فکر مند بھی نہ ہوں، صرف توبہ کریں، صرف توبہ کریں۔ یہ کہنا ہے کہ اللہ آپ بھی معاف کر دے گا، آپ خود سوچو شمر اور حسین برابر پھر ہو جائیں گے؟ کوئی انصاف بھی تو کوئی چیز ہے؟ آل رسول کا خون پانی کی طرح بہہ جائے اور دونوں ایک ہی ترازو میں بیٹھ جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی انصاف کی یہ بات؟ اللہ پہ معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ پہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن توبہ شرط ہے، توبہ شرط ہے۔ میرے نبی کی نسل نے اپنی جان کا نذرانہ دیا یہ بتانے کے لیے کہ جنت ایسی سستی نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان کے سودے کرنے پڑیں تو کر دو، اولاد کے سودے کرنے پڑیں تو کر دو، لیکن وہ ناراض نہ ہو، اس کا حبیب ناراض نہ ہو۔
مہربان ہے. میں ایک لفظ بولوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ہزاروں سال کے گناہ اللہ ایک لمحے میں کہتا جا میرا بندہ معاف کیا. پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کر لو. اللہ غفور رحیم ہے. آؤ بھائی ہم سب اہل وطن اور سارے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹیں تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی. آج کی رات جتنے لوگ مرد عورت نوجوان بچے بچیاں تیری نافرمانی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، منہ کالے کر رہے ہیں، دھرتی بھی کانپ رہی ہے، آسمان بھی لرز رہا ہے. اگر یہ نیا سال تو نے دے دیا ہے، ہمیں موت نہیں آئی تو ہم تو شکرانے کا سجدہ کرتے. لیکن مغرب کی قومیں نیا سال مناتی ہیں شراب سے، زنا سے، ناچ گانے سے. مسلمان بچے بچیاں بھی اسی میں لگ گئے، اسی کو ہیپی نیو ایئر بنا لیا. جب آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر نکل آتا ہے کہ ایک پیٹ میں شراب اور ایمان جمع نہیں ہوتا. جب کوئی زنا کرتا ہے مرد یا عورت تو ایمان باہر نکل جاتا ہے. اس سال میں موت آئے تو ایمان کے بغیر دنیا سے اٹھ جاتا ہے. قوم سے امت سے اپیل ہے، ایسے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اس رات کو گناہوں میں نہ گزاریں، اس رات کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں. ایک زندگی میری اس طرح گزری کہ میں یہ رات پوری امت کے لیے روتا تھا اور پوری امت کے لیے اللہ سے مانگتا تھا کہ خاص طور پر جو اس رات کو نافرمانی میں گزارتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، انسانیت رخصت ہو جاتی ہے. تو میں ان کے لیے انہیں اپنا سمجھ کر کہ میرے نبی نے اپنی امت کے لیے جتنے آنسو بہائے ہیں، سارے نبیوں کے آنسو اکٹھے کروں تو میرے نبی کے آنسو زیادہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. ہم نے یہ ایک نئی چیز بنا لی ہے، نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، نیا سال. اگر آپ سارے میری بات پہ غور کریں تو کوئی ایک چیز نئی بتا دیں. صرف ڈیجٹ بدلا ہے، ایک عدد بدلا ہے، ایک ہندسہ بدلا ہے کہ 5 کی جگہ 6 لگ گیا ہے، 25 کی جگہ 26 ہو گیا ہے. باقی تو کچھ بھی نہیں بدلا، سب کچھ وہی ہے. تو کوئی نئی چیز ہے جس کو ہم منائیں؟ ہاں، ہر روز نیا دن آتا ہے اور اللہ نے ہمیں وقت کی دولت دی ہے. وقت کو اللہ نے پیدا کیا. یہ حرکت اور تبدیلی، ان 2 چیزوں کے مجموعے کو ٹائم کہتے ہیں. جو آج سے کوئی 14 ارب سال کہتا ہے، کوئی 25 ارب سال کہتا ہے. یہ مختلف میں نے ایک سورت پڑھی تھی جس میں اللہ نے قسم کھائی، والعصر. اس کا ایک مطلب ہے زمانے کی قسم اور اس کا ایک مطلب ہے عصر کے وقت کی قسم. پھر وقت جن چیزوں سے بنتا ہے ان سب کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آتا ہے. تو الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند دن کی قسم. جو ٹائم کا نتیجہ ہے، رات، دن، چاند، سورج. پھر اس کے بعد والسماء وما بناہا، آسمان کی چھت کے نیچے وقت گردش کرتا ہے تو آسمان کی قسم
اور آسمان کے بنانے والے رب کی قسم. پھر والارض وما طحاہا، جہاں وقت گزرتا ہے وہ یہ دھرتی، یہ زمین ہے، لنعرج بہت جلدی غروب ہو جاتا ہے. تو اس دنیا کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ساتھ آئے ہیں جڑے ہوئے. اور ایک دفعہ سورج غروب ہو رہا تھا اور وہ سرخ ہو چکا تھا. آپ نے فرمایا دنیا کے ختم ہونے میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا اس سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، ٹائم ایک بہت قیمتی چیز ہے. پھر ایک حدیث سناتا ہوں، ما من یوم الا وهو ینادی، ہر دن جب آتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، یا ابن آدم